جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ اپنے نافرمان بندے پر کیسے انعامات کر رہے ہوتے ہیں اور کیسی کیسی بشارتیں اپنے اس نافرمان بندے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے نافرمان بندوں کو کیسے کیسے القابات سے نواز رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے عجیب القابات اپنے نافرمان بندوں کے نام کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے نافرمان بندوں کو متقون سے پکارتے ہیں، کبھی وہ اپنے نافرمان بندوں کو محتدون سے پکارتے ہیں، کبھی وہ اپنے نافرمان بندوں کو مفلحون جیسے القابات سے پکارتے ہیں، کبھی وہ اپنے نافرمان بندوں کو فائزون، صادقون، صالحون، عابدون، راشدون اور محسنون جیسے عظیم القابات سے اپنے نافرمان بندوں کو پکارتے ہیں۔ یہ بشارتیں ملنا، یہ انعامات ملنا، یہ القابات، یہ اللہ کی طرف سے ان بندوں کو ملتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ انعامات ان لوگوں کو ملنے والے ہیں، ان لوگوں کے نام ہے جو لوگ صراط مستقیم پر اس طرح قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروا سکتی۔ اللہ کی محبت ان کے قلوب پر ایسی مسلط ہو جاتی ہے کہ مالک کی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگتی ہے۔ یہ تو ہم پریکٹیکلی کر چکے ہیں، ہمارے سامنے گزر چکا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں امتحان میں اچھے نمبر لے لوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے سے پہلے محنت کرے۔ محنت شرط ہے۔ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو اپنا سکتے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے خواہشات کو چھوڑنا ہے، شیطان کی راہ کو چھوڑنا ہے، اپنے رسول اور اپنے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تب جا کے ہم امتحان میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔